عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، کہا آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کا فیصلہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں 17,632 نمبر حدیث، امام بیہقی کی کتاب سنن الکبریٰ میں جب خلیفہ بنے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، وہ لوگ بھاگے، ایک جعلی 2 نمبر نبی طلحہ اسدی کے پاس چلے گئے، اس کے ساتھ مل کر لڑنے لگے۔ بنو غطفان بنو اسد کے کچھ لوگ تھے، طلحہ مارا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے فتح حاصل کرنے کے بعد مدینہ کی طرف جب رخ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ نے بنو غطفان بنو اسد سے لڑنا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اب بچیں گے نہیں، یہ سارے لوگ بات چیت کرنے والے بڑے پنچایت کے جو بندے تھے یا کٹ کے جو بندے تھے جنہیں بات کرنے کا ڈھنگ تھا، ان کو جمع کیا، کہنے لگے آپ مدینہ میں جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں۔ آگے بات کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہارے آنے کی قدر کرتا ہوں، تمہارے آنے کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک فیصلہ میں کروں گا۔ خلیفہ رسول کتنا بڑا عہدہ ہے، یہ ہمارے ملکوں کے غریب مسکین وزیر اعظم اور یہ صدر یہ عہدے بڑے معمولی ہیں، خلیفہ کے عہدے کے سامنے اللہ کی قسم بڑے معمولی ہے۔ چھوٹا سا ایک طبقہ جس میں وزیر اعظم کا مطلب یہ ہے کہ ملک پر حکومت کرنے کی آدھی طاقت بھی اس کے پاس نہیں، کچھ طاقت حکومت کرنے کی اپوزیشن کے پاس، کچھ فوج کے پاس، کچھ دوسرے اداروں کے پاس، صرف وہ ایک بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں حکمرانوں کا مطلب۔ لیکن خلیفہ کا مطلب جو بندہ اس کی بیعت کو تسلیم نہ کرے، یا تو ایک پوری پارٹی بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے نام پر، اپوزیشن کے نام پر، جن کا مطلب ہی اختلاف کرنا ہے، لیکن خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بندہ بھی خلیفہ کی بیعت توڑ دے اور وہ فوت ہو جائے، رب کے ہاں اس کا دین اور اسلام موت پر نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اتنا بڑا عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے، آپ سے دین سیکھنے والے، سفر میں، حضر میں، امن میں، جنگ میں، خوشی میں، تنگی میں، غمی میں، آسانی میں، جوانی میں، اسرت میں، یسرت میں، معیشت میں، معاشرت میں، ہر جگہ، قبر حشر میں ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک فیصلہ کر دیا انہوں نے، فیصلے میں انہوں نے کہا بنو غطفان بنو اسد، 2 آپشن تمہارے سامنے ہیں، یا تو رسوا کن صلح کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر تباہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بندے کہنے لگے ایک بات تو سمجھ آ گئی، تباہ کن جنگ کا کیا مطلب ہے؟ مارے جائیں گے، ہمارا مال مال غنیمت بن کے آپ کے پاس، ہمارے بچے ہماری عورتیں لونڈیاں اور غلام بن کے آپ کے پاس، یہ تو ہے تباہ کن جنگ کا مطلب۔ رسوا کن صلح اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تدون قتلانا، کہ ہمارے جو لوگ لڑائی میں مارے جا چکے ہیں اب تک، اگر صلح کرنی ہے تمہیں ان مقتولین کی، ان شہداء کی دیت دینا پڑے گی۔ صلح کرتے ہیں لیکن جتنے بندے تم نے ہمارے جنگ میں مارے ہیں، اس سے پہلی لڑائی میں مارے ہیں، ہر ایک کی تمہیں دیت دینا پڑے گی، اور اس کے ساتھ کچھ اور شرطیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، عمر بن خطاب فقام عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، کہا آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کا فیصلہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا، میں حق لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس استشیروا، مجھے مشورہ دینا کہ جو حق میں بیان کرنے لگا ہوں یہ حق ہے یا نہیں، اور اگر تمہیں لگے یہ حق ہے اس کو قبول کر لینا، اگر تمہیں لگے یہ حق نہیں تو پھر بتا دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، خلیفہ رسول کو، کہ یہ حق ہے۔ اب انہوں نے کھڑے ہو کر بتایا ہماری لڑائی ہوئی، ہمارے لوگ لڑے، وہ لڑائی میں مارے گئے،
انہوں نے جو لڑائی کی قاتلو علی امر اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے کی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ شہیدوں کی دیت نہیں لی جاتی، شہیدوں کی دیت لینا درست نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا عہدہ ہے، ذرا بھی کیوں چنا نہیں کیا، کیونکہ چنانچہ نہیں کیا، اگر مگر نہیں کیا، کوئی معذرت، کوئی وضاحت، کوئی اپنا پہلو صحیح، کچھ بھی نہیں، فوراً ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ ان کی بات درست ہے، ان کی بات قبول کی جائے گی۔ جب حق قبول کرنے کی یہ پوزیشن ہو، پھر اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ ہماری جو سب سے بڑی پریشانی اور مصیبت یہ ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، حدیث ثابت ہو جاتی ہے، سنت ثابت ہو جاتی ہے، قرآن کا حکم واضح ہو جاتا ہے، ہمارے مسئلے برادری کے، ہمارے مسئلے یاروں دوستوں کے، ہمارا مسئلہ جی بچپن سے میں یہ کر رہا ہوں میں کیسے چھوڑ دوں، یہ حق والے لوگوں کی نہ تو یہ طریقہ ہے ان کا،